محور اور مرکز اس وزیر اعظم سے حسد، بغض اور عداوت پہ مبنی بیانیہ، اور جو صرف اور صرف اس وزیر اعظم کی ذات کو ٹارگٹ کر کے ہر طرح کی شائستگی کی حدیں پھلانگتا ہے، جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے لیکن بہتان تراشی، کردار کشی، الزام تراشی اور ایسا کیچڑ اچھالنا جو ان کی زندگی کا معمول ہے، اس شخص کے ساتھ بھی نیگوسیشن کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی بنائی۔ اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ حکومت ان مارچ کرنے والوں کے پاس مارچ کرنے سے پہلے جا کے پوچھ رہی ہے کہ آپ کس لیے آنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کیا فیسیلیٹیشن درکار ہے، اور ایک گڈ ول جیسچر دیا کہ آپ اپنا جمہوری حق استعمال کریں۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے مدرسوں کے اندر ایک مخصوص سوچ کے اندر قید کیے ہوئے وہ طلباء جب اسلام آباد کے پارکوں میں پھر رہے تھے تو ان کے عذاب سے وہ بچوں کے جھولے بھی محفوظ نہ رہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ چڑیا گھر کے اندر جیسا کوئی چھوٹے معصوم بچے پہلی دفعہ کسی جانور کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ماحول بھی سوشل میڈیا میں آپ سب نے دیکھا اور آپ کی نظروں سے گزرا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اندر جن کے انٹرویوز چلے، مختلف ٹی وی چینلز نے ان کو چلایا، تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ جس موب کو، جس ہجوم کو بھیڑ چال سے اکٹھا کیا گیا، ان کو کسی آئیڈیالوجی کے تحت یہاں نہیں لایا گیا، وہ کسی کمٹمنٹ کے تحت نہیں آئے، ان کا کوئی ایجنڈا واضح نہیں ہے، کسی کو کسی مقصد کے لیے، کسی کو کسی ایجنڈے کے لیے ورغلا کے، پھسلا کے ان مذہب کے کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کے اندر پڑاؤ کیا۔ ہم مولانا حضرت فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کو جو سٹیج دستیاب ہوا اور بہترین اداکاری کی انہوں نے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے، کیونکہ کہاں مذہب، کہاں سیاست، پھر کہاں سٹیج کو کیچ کرنا اور پھر اس سٹیج کے ساتھ لوگوں کے اعصاب کے ساتھ کھیلنا اور پھر ایسے کرتب اور مداری گری کرنا، تو یہ تمام فنکارانہ صلاحیتیں قوم نے ہر فن مولا کی شکل میں مولانا صاحب میں دیکھی، اور اس کا مظاہرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا۔ قادری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے جو انہوں نے ذاتی حملے کیے۔ دیکھیے، ہم سیاسی لوگ ہیں، میرا سیاست سے اپنے حریف سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرا اسے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ہم ایشوز پہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ کر سکتے ہیں، ہم کسی نہ کسی سیاسی بیانیے پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ایک دوسرے کا بنیادی حق ہے، لیکن یہ کون سا دین، دنیا کا کون سا مذہب، کون سی ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز، ہماری معاشرتی روایات اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی شخص کے اوپر بہتان تراشی میں اتنے آگے چلے جائیں کہ آپ اس کو اسرائیل کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیں،
آپ اسے مغرب کا اعلی کار کہنا شروع کر دیں اور آپ وہ مذہبی کارڈ جو اس پہ تفصیل سے روشنی یہ ڈالیں گے کہ عمران خان صرف نام کا مسلمان نہیں، اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کی وہ پڑھ کے بات کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اندر حد و حال سے لے کے اس کی آئیڈیالوجی، کنڈکٹ اور اس کے ساتھ جڑا جو ایک جدید ریاست کا تصور تھا اس کی بات کرتے ہیں۔ اس کارڈ کو، اس مذہبی کارڈ کو جس انداز سے آج گمراہ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کو مولانا نے استعمال کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے اوراق میں جانا چاہتے ہیں کہ آج ہمیں خوشی ہوئی کہ جہاں ہمارے اختلافات ہیں اپنی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن ان جماعتوں نے اپنی سیاست کے کچھ بینچ مارک بنائے اور مولانا کے اس بیانیے سے اختلاف کیا، اور وہ سمجھتی ہے بلاول بھٹو زرداری کا جو بیانیہ ہے، اعتزاز احسن نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید کی جو قربانیاں تھیں وہ یقیناً کل کنٹینر پہ کھڑے ایک لبرل، پروگریسو، انلائٹنڈ، ماڈریٹ ویژن رکھنے والی جماعت کے مستقبل کے لیڈر محور اور مرکز اس وزیر اعظم سے حسد، بغض اور عداوت پہ مبنی بیانیہ، اور جو صرف اور صرف اس وزیر اعظم کی ذات کو ٹارگٹ کر کے ہر طرح کی شائستگی کی حدیں پھلانگتا ہے، جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے لیکن بہتان تراشی، کردار کشی، الزام تراشی اور ایسا کیچڑ اچھالنا جو ان کی زندگی کا معمول ہے، اس شخص کے ساتھ بھی نیگوسیشن کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی بنائی۔ اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ حکومت ان مارچ کرنے والوں کے پاس مارچ کرنے سے پہلے جا کے پوچھ رہی ہے کہ آپ کس لیے آنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کیا فیسیلیٹیشن درکار ہے، اور ایک گڈ ول جیسچر دیا کہ آپ اپنا جمہوری حق استعمال کریں۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے مدرسوں کے اندر ایک مخصوص سوچ کے اندر قید کیے ہوئے وہ طلباء جب اسلام آباد کے پارکوں میں پھر رہے تھے تو ان کے عذاب سے وہ بچوں کے جھولے بھی محفوظ نہ رہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ چڑیا گھر کے اندر جیسا کوئی چھوٹے معصوم بچے پہلی دفعہ کسی جانور کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ماحول بھی سوشل میڈیا میں آپ سب نے دیکھا اور آپ کی نظروں سے گزرا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اندر جن کے انٹرویوز چلے، مختلف ٹی وی چینلز نے ان کو چلایا، تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ جس موب کو، جس ہجوم کو بھیڑ چال سے اکٹھا کیا گیا، ان کو کسی آئیڈیالوجی کے تحت یہاں نہیں لایا گیا، وہ کسی کمٹمنٹ کے تحت نہیں آئے، ان کا کوئی ایجنڈا واضح نہیں ہے، کسی کو کسی مقصد کے لیے، کسی کو کسی ایجنڈے کے لیے ورغلا کے، پھسلا کے، ان مذہب کے
کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کے اندر پڑاؤ کیا. ہم مولانا حضرت فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو جو سٹیج دستیاب ہوا اور بہترین اداکاری کی انہوں نے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے، کیونکہ کہاں مذہب، کہاں سیاست، پھر کہاں سٹیج کو کیچ کرنا اور پھر اس سٹیج کے ساتھ لوگوں کے اعصاب کے ساتھ کھیلنا اور پھر ایسے ایسے کرتب اور مداری گری کرنا. تو یہ تمام فنکارانہ صلاحیتیں قوم نے ہر فن مولا کی شکل میں مولانا صاحب میں دیکھی، اور اس کا مظاہرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا. قادری صاحب یہاں تشریف فرما ہے. عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے جو انہوں نے ذاتی حملے کیے، دیکھیے ہم سیاسی لوگ ہیں، میرا سیاست سے اپنے حریف سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرا اسے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ہم ایشوز پہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ کر سکتے ہیں، ہم کسی نہ کسی سیاسی بیانیے پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ایک دوسرے کا بنیادی حق ہے. لیکن یہ کون سا دین، دنیا کا کون سا مذہب، کون سی ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز، ہماری معاشرتی روایات اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی شخص کے اوپر بہتان تراشی میں اتنے آگے چلے جائیں کہ آپ اس کو اسرائیل کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیں، آپ اسے مغرب کا اعلی کار کہنا شروع کر دیں، اور آپ وہ مذہبی کارڈ جو اس پہ تفصیل سے روشنی یہ ڈالیں گے کہ عمران خان صرف نام کا مسلمان نہیں. اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کی وہ پڑھ کے بات کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اندر حد و حال سے لے کے اس کی آئیڈیالوجی، کنڈکٹ اور اس کے ساتھ جڑا جو ایک جدید ریاست کا تصور تھا اس کی بات کرتے ہیں. اس کارڈ کو، اس مذہبی کارڈ کو جس انداز سے آج گمراہ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کو مولانا نے استعمال کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے اوراق میں جانا چاہتے ہیں کہ آج ہمیں خوشی ہوئی کہ جہاں ہمارے اختلافات ہیں اپنی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن ان جماعتوں نے اپنی سیاست کے کچھ بینچ مارک بنائے اور مولانا کے اس بیانیے سے اختلاف کیا، اور وہ سمجھتی ہے بلاول بھٹو زرداری کا جو بیانیہ ہے، اعتزاز احسن نے اس کو سپورٹ کیا ہے. بے نظیر بھٹو شہید کی جو قربانیاں تھی وہ یقیناً کل کنٹینر پہ کھڑے ایک لبرل، پروگریسو، انلائٹنڈ، ماڈریٹ ویژن رکھنے والی جماعت کے مستقبل کے لیڈر